إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال تعالى في موضع آخر: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار خدا سے توبہ کر. ایک اشک یہاں کا بہتر ہے وہاں گریے پہ ہم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، پاکی ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، جو سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس کی شان یہ ہے
کہ اگر سارے جنات اور انسان مل کر اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ کی شان میں ہم نے کچھ اضافہ کر دیا، تو اللہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اس میں اضافہ بھی نہیں کر سکتی مخلوق۔ اور اگر سارے انسان اور جنات مل کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع کر دی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی شان اس بات سے بھی بالکل مبرہ اور منزہ ہے، پاک صاف ہے کہ اس کی شان میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں آ سکتی۔ وہ غفار ہے، قہار ہے، ستار ہے، وہ چاہے تو اپنی رحمت سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور چاہے تو معمولی سی لغزش اور خطا پر وہ پکڑ لے۔ جہاں وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، ستار اور غفار ہے، تو وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار لاکھوں کہا کروڑا درود و سلام نازل ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ۔ جس بندے نے یا جس بندی نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے وہ رو دیا، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پر گر گیا، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی وہ آنسو کا قطرہ زمین تک نہیں پہنچا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی کہ میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا، قیامت کے دن وہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے ان ہستیوں کی جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ استغفار ہے۔ بندہ گناہ کر لے، کیونکہ بشریت کا تقاضا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم خطاوار، لیکن سب سے بہتر خطاوار وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور رب کے حضور میں تائب ہو جائے۔ تابہ یتوب توبتن کے معنی ہوتے ہیں اپنی غلطی پر نادم ہونا، اللہ کے سامنے شرمسار ہونا، اس سے معافی مانگنا، استغفار کرنا کہ اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پارہ نمبر 28 میں آپ چلیں، سورۃ الحشر میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو تم اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا کا مطلب ہے نصوحاً و معنی خالصاً، یعنی سچی اور خالص توبہ۔ اب سچی اور خالص توبہ کا کیا مطلب ہے؟
انسان ایک بار شراب پی بیٹھا اور اس کے بعد اس کے نفس نے اسے جھنجھوڑا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوا کہ میں نے یہ حرام چیز نوش کر لی، یہ شراب میرے لیے حرام تھی، میرا ایمان چلا گیا، اب مجھے اپنا ایمان واپس لوٹانا ہے۔ اللہ کی جناب میں وہ اس انداز سے اپنے گناہ کی معافی مانگے کہ اے مولا کریم، میں نے جو غلطی دانستہ یا غیر دانستہ، جانتے بوجھتے یا غیر علمی میں جیسے بھی کی ہے تیرے تو علم میں ہے، لیکن اب میں آگے کے لیے تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ آئندہ پوری زندگی میں اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اگر اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے اور وہ واقعی اپنے وعدے میں سچا ہے اور اس نے پھر زندگی میں کبھی دوبارہ شراب نہیں پی، یہ ہے سچی توبہ، توبۃ نصوحہ۔ اور اللہ کے نیک بندوں نے بڑے بڑے گناہ کر کے، بڑے بڑے جرائم کر کے اللہ کے حضور میں توبہ کی ہے۔ بخاری کی، مسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو ابھی آ جائیں گی۔ ایک دوسری آیت میں نے 30ویں پارے سے پڑھی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے، بشریت کا تقاضا ہے، فطری طور پر اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ، لغزش، جرم، غلطی ضرور ہوگی۔ صرف ایک مخلوق ایسی ہے نوری، ملائکہ کی، کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گناہ، کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ناری مخلوق، جنات کی اور خاکی مخلوق، ہم لوگ جو مٹی سے ہیں، ان سے تو گناہ ہونا اور غلطی ہونا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں میں، صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، صحابیات سے گناہ ہوئے، اللہ اکبر، کہتے ہوئے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، جسم حرکت میں آتا ہے کہ صحابہ کی زندگیاں اور صحابیات کی زندگیاں وہ زندگیاں تھی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ادنا صحابی کے مرتبے کو صحابی سے ہٹ کر کوئی ولی، متقی، پرہیزگار، صحابی کے پیر میں جو کھاک لگتی ہے، دھول لگتی ہے، اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ مقام تھا صحابہ کا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ ہم سے راضی ہو گئے اور ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اور دیکھیے، ہم اللہ سے راضی نہیں ہو رہے ہیں، وہ توحید پا کر، دین پا کر، اسلام پا کر، مسلمان ہو کر اللہ سے راضی ہو گئے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا اور پھر توحید پرست بنا دیا۔ ہم شرک و بدعت کی دلدل میں اور کفر کی دلدل میں اور ظلمات میں گھرے ہوئے تھے، تو وہ اس بات سے راضی ہوئے کہ وہ کفر کی دلدل سے نکل کر، تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے، توحید کے اجالے میں آ گئے۔ وہ اس بات سے اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ بھی ان سے اس بات سے راضی ہو گیا کہ وہ شرک اور کفر میں ملوث ہو کر سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے تھے، اور صدیوں تک جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، ان کے سامنے منتیں رکھی، سماجتیں رکھی، سب کچھ کیا، مرادیں مانگتے تھے، بیٹی بیٹا مانگتے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، سب کچھ چھوڑ کر جب اللہ والے ہو گئے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ
اور صحابیات، ہم اور آپ کیا چیز ہیں بھائی؟ بڑے سے بڑا اس دور کا متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، عابد، نبی کے صحابہ کے ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں۔ اور سورہ یوسف آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک بہت پیاری بات اللہ نے کہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر میں اپنے یوسف کو نہ بچاتا تو یوسف بھی زلیخا کے ساتھ میں وہ کام کر بیٹھتے۔ اس کی وجہ اللہ ہزاروں اور لاکھوں میں اپنا ایک چنیدہ بندہ چنتا تھا، ان کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ سے تھا، پیغمبر اللہ کے فرشتہ تھے، اللہ انہیں قوم کی طرف بھیجتا تھا تو ہزاروں لاکھوں میں چن کر بھیجتا تھا۔ اب اگر کسی نبی سے، کسی پیغمبر سے، کسی رسول سے کوئی غلط کام ہو جاتا تو گویا اللہ کی شان پر ذرا بات۔ اس لیے ریموٹ کنٹرول جو تھا وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، پیغمبروں کا، رسولوں کا۔ اللہ نے کہا سورہ یوسف میں کہ اگر میں اپنے یوسف کو نہ بچاتا تو یوسف بھی گناہ کر بیٹھتے، گویا اللہ نے بچایا پیغمبر کو، ورنہ قیامت کی صبح تک شان نبوت پر ایسا دھبا اور داغ لگتا کہ ہم اس کو نہ بچا پاتے۔ تو جب پیغمبروں کے بارے میں یہ بات اللہ نے اجاگر کر دی، کھول دی، واضح کر دی کہ وہ بھی گناہ کر بیٹھتے اگر میں نہ ان کو بچاتا، تو صحابہ کی، صحابیات کی، اتقیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی، علماء کی، حفاظ کی، حاجیوں کی، نمازیوں کی کیا اوقات ہے بھائی؟ چلیے اس آیت کو پہلے سنیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ نے سورہ تکبیر میں پارہ نمبر 30 میں کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگوں نے گناہ کرتے 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 اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے، تمہارے دلوں پر زنگ آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ میرے پیارے صحابہ، جیسے برتن استعمال کرنے سے برتن پرانا ہوتا ہے، کپڑا استعمال کرنے سے کپڑا پرانا ہوتا ہے، جب اس کو دھل دیا جاتا ہے پھر اس پر پریس کر دی جاتی ہے پھر وہ ویسا ہی لگتا ہے، صاف شفاف بالکل نیا۔ ایسے ہی برتن پر جب کلئی کر دی جاتی ہے تو وہ پرانا دیگ یا تانبا جو چیز بھی ہے وہ برتن بالکل ایسا لگتا ہے کہ ابھی مارکیٹ سے آیا ہے۔ ایسے ہی الایمان یزید و ینقص، انسان کبھی تو ولی بن جاتا ہے، کبھی مجاہد اور غازی بن جاتا ہے، کبھی اللہ والا بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ صحیح راستے سے ہٹ کر کے گناہوں کی، جرائم کی دلدل میں پہنچ جاتا ہے، گنہگار بن جاتا ہے، جرائم پیشہ بن جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی تو ایمان گھٹتا ہے اور کبھی ایمان بڑھتا ہے۔ جب گناہ سے توبہ کر لی تو ایمان بڑھ گیا، صحیح راستے پہ آ گیا، اور جب گناہ کی طرف چل بسا اور کرتا رہا گناہ، کرتا رہا گناہ، تو اب جرائم کی، گناہوں کی فہرست میں اور اس کی دلدل میں بالکل گھس چکا ہے، اور اللہ پھر اسے ڈھیل دیتا ہے کہ اب جا، پتنگ کی طرح ڈھیل دیتا ہے۔ پتنگ باز جیسے اپنی چرخی سے ریل چھوڑتا رہتا ہے، وہ جاتی رہتی ہے، ایسے ہی جب آدمی اپنی غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں توبہ نہیں کرتا تو اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چل، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی اس آیت کے ضمن میں کہ انسان کے دل پر جب وہ پہلا گناہ کرتا ہے تو چھوٹا سا ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، مکھی کے سر کے برابر۔ مکھی کا سر کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ ایک چھوٹا سا بوند رکھ دیا گیا اس کے دل پر،
اب وہ اگر اپنی اس غلطی سے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، جلدی توبہ کر لیتا ہے، تو اس کالے داغ کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس بوند کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ کرتا ہے، پھر تیبارہ کرتا ہے، جی کرتا رہتا ہے گناہ۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں جوئے میں، شراب میں، عیاشی میں، مکاری میں گزر رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے انہیں کہ نماز کیا ہے، جمعہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، صدقات کیا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جرائم کی ایک لمبی فہرست میں وہ اپنا قدم رکھ چکے ہیں، اور جب وہ جرائم کرتے 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 حدود کو پار کر دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا سیاہ نقطہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں وارننگ دی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دراصل بات یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے مسلسل تمہارے دلوں پر زنگ آ گئی ہے، دل پورا سیاہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی قلعی کیسے ہوگی، وہ کیسے صاف ہوگا، کیسے دھلے گا؟ وہ توبہ سے دھلے گا، وہ استغفار سے دھلے گا۔ اور پھر ایسے نہیں رات کی تاریکی میں رونا پڑے گا، اپنے بسترے کو چھوڑ کر کے مصلی پر بیٹھ کر باوضو 2 رکعت نماز ادا کر کے رب کے حضور میں رونا اور گڑگڑانا پڑے گا، جیسے صحابہ اور صحابیات روئے اور گڑگڑائے۔ ان سے تو کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو ان کے رونے کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، یہ رخسار پر نشانات بن جاتے تھے، روتے روتے آنسو سے داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی، کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ ہمیں تو رونے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ اور آداب بھی نہیں آتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے رب کے حضور میں دعا کرو، رو رو کر۔ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو اپنے چہرے سے بناؤ کہ رب کو تمہاری صورتوں پر رحم آ جائے۔ کہاں ہمارے انداز ہیں دعا کرنے کے، کہاں ہم رو پاتے ہیں؟ بڑے بڑے اچھے بیان سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ہماری آنکھ سے آنسو بہے۔ اور جس اللہ کے بندے اور بندی کی آنکھ سے اللہ کا ذکر سننے کے بعد، اس کے رسول کا ذکر سننے کے بعد آنسو کا قطرہ زمین پر گرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا زمین پر ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، آنکھ سے تو ہٹ گیا ہے۔ بھئی اگر آپ کھڑے ہیں نماز میں یا بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو قطرہ زمین پر جاتے جاتے جائے گا نا۔ اللہ کہتا مجھے اپنی قسم، اپنی کبریائی کی قسم ہے، زمین پر جانے سے پہلے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ مکھی کی موڑی کے برابر آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں رونا چاہیے اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے، اور معافی مانگنا چاہیے، جیسے صحابہ اور صحابیات نے اللہ کے حضور میں رات کی تاریکیوں میں ایسی معافیاں مانگی اور حضور سے آ کر کے اپنے اس گناہ کے جرم کا ارتکاب کیا سب کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر۔ بھئی توبہ تو ویسے بھی کر سکتے تھے جی، اللہ کے اور بندے کے درمیان معاملہ تھا، اللہ سے اپنے غلطی کی معافی مانگ لیتے، لیکن دیکھیں ایمان اور تقوی۔ ایک صحابی آئی، بخاری کی حدیث ہے، انصاریہ غامدیہ، غامدیہ نام ہے، انصار قبیلے سے ہیں وہ، انصاریہ غامدیہ آئی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے صحابہ کے سامنے، کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، اللہ کے رسول مجھے آپ رجم کر دیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی وہ بھی غور سے سنیں۔
انہوں نے ایک بار کہا، اللہ کے رسول نے ان کی طرف التفات نہیں کیا. اس کے بعد جب پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے رجم کر دیجئے، میں ہلاک ہو گئی، آپ نے نظر اٹھائی، دیکھا وہ پریگنینٹ ہے، حالت حمل سے. اللہ اکبر، زنا کر بیٹھی تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ، گھر جاؤ، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو تب آنا میرے پاس. اب دیکھیے، وہ دنیا کی رسوائی اور ذلت کو آخرت کی ذلت اور رسوائی کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے تھے. دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے، آخرت میں معاملہ صحیح ہو جائے اور اللہ کے پکڑ سے اور اس کے عتاب اور عذاب سے بچ جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی. ورنہ انصاریہ غامیدیہ اگر چاہتی رات کی تاریکی میں روتی گڑگڑاتی اپنے رب سے توبہ استغفار کرتی اور کسی بھی انداز سے بچے کو جن کر کے بچہ ادھر ادھر ہو جاتا، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں بستیوں میں بچے پائے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں، لیکن نہیں. آخرت کا خوف اور آخرت کا ڈر اور رب کی پکڑ اتنی سخت، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں تو بچنا ہی نہیں، رب کی پکڑ سے نہ جائیں بچ کر. اس لیے اپنے اس معاملے کو اللہ کے رسول کے سامنے کہا، اللہ کے رسول مجھے رجم کر دیجئے. اب رجم، رے جیم میم، عربی میں رجم کے معنی ہوتے ہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دینا. دیکھیے، اگر غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی گناہ کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اسلامی حکومت کے 100 کوڑے. اور اسلامی حکومت کا کوڑا آپ نے اور میں نے دیکھا نہیں ہے. اگر 10-20 کوڑے ہی بڑے سے بڑے جوان پر مار دیے جائیں، ڈھیر ہو جائے گا. اور پھر وہ جلاد جن کے ہاتھ میں وہ کوڑے دیے جاتے ہیں کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں، بڑے طاقتور، قداور اور بڑے بہادر. ان کے پاس کسی طریقے کا رحم اور وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی کام پر متعین ہے. بھائی کسی کی گردن مارنا ہے، ہر جمعے کو وہاں دیکھیے آپ سعودی میں گردن قلم کی جاتی ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، بہرحال جن کی سزائیں دی جاتی ہیں. تو جلاد جو ہوتے ہیں بڑے خونخوار ہوتے ہیں، طاقتور، بے رحم. 10-20 کوڑوں میں انسان کا کام تمام ہے، نوجوان کا. اور 100 کوڑے مارنا ضروری ہے، تب چھٹکارا ہوگا. اور اگر کوئی شادی شدہ اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کا حکم ہے کہ سینے کے برابر گڑھا کھودا جائے اور اس میں اس کو کھڑا کر دیا جائے. اب سینے کے برابر اتنا حصہ نیچے چلا گیا تو آپ کا یہی حصہ تو اوپر کا رہ گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر سانچے میں ڈھال کر انسان کی تخلیق کیے، اور اس میں بھی سب سے اچھا جو چہرہ اللہ نے بنایا ہے. جی اس سے اچھا تو جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے نا. یہ سر ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ آنکھ ہے. اللہ اکبر. جب پتھر لوگ چاروں طرف سے اس چہرے پر ماریں گے کیا حال ہوگا؟ کہیں کن پٹی پر لگے گا، کہیں پیشانی پر لگے گا، کہیں ناک پر لگے گا، کہیں دانت پر لگے گا، کہیں جبڑے پر لگے گا، کہیں سر پر لگے گا. اور کتنے پتھر ماریں گے لوگ؟ 2-4 لوگ نہیں، پوری جماعت. پوری جماعت چاروں طرف سے کھڑے ہو کر کے اس کو رجم کریں گے، اس وقت تک پتھر مارتے رہیں گے جب تک وہ شہید نہ ہو جائے. یہ ہے زانی اور زانیہ کی شادی شدہ لوگوں کی سزا. آئیے انصاریہ غامدیہ کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی، جب بچے کی ولادت ہو گئی تو بچے کو گود میں لے کر پھر آئیں اللہ کے رسول کے پاس. کہا اللہ کے رسول اب تو مجھے آپ رجم کر دیجئے. آپ نے کہا کہ جاؤ غامدیہ، گھر جاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ. جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے اس وقت تک مت آنا تم. تقریباً 6 مہینے کے بعد
6 مہینے تک دودھ پلاتی رہیں اور 6 مہینے کے بعد اکثر بچہ ہاتھ میں روٹی پکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں بچے کو روٹی پکڑا کر کے اور گود میں لے کر پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ کے رسول دیکھیے اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے رجم کر دیجیے آپ۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا بھائی، ایک عورت کا ایمان آپ دیکھیں، اندازہ کریں آپ کہ آخرت کا ڈر اور خوف اس قدر انہیں پریشان کر رہا تھا کہ دنیا کی یہ ذلت اور رسوائی کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے بار بار ریکویسٹ کر رہی ہیں، بار بار خدمت اقدس میں آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو رجم کر دیجئے، اللہ کے رسول اب تو رجم کر دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم کیا کہ سینے کے برابر گڑھا کھودو، گڑھا کھود دیا گیا، کہا سارے صحابہ پتھر لے کر چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ اور غامدیہ کے اوپر پتھروں کی بارش کرو۔ خالد بن ولید نے جو پتھر مارا تو پتھر ایسی جگہ لگا کہ خون کی فوار خالد بن ولید کے اوپر آئی، تو انہوں نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، کہا خالد تم اس انصاریہ غامدیہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو، اس نے وہ توبہ کی ہے، اللہ کے حضور میں اس کی توبہ اس طریقے سے قبول ہوئی ہے، اگر مدینے کے سارے گنہگاروں پر بانٹ دیا جائے اس کی توبہ کو سارے گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے گنہگار دنیا میں آئے، بڑے بڑے جرائم پیش آئے، صحابیہ اور صحابی سبوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے کہا کہ جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ کے حضور میں اچھی طریقے سے صاف دل کے ساتھ توبہ کرو۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اس لیے کہ ہر بنی آدم خطاوار ہے اور سب سے بہتر خطاوار وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور رب کے حضور میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے میرے رب، اب میں آئندہ کے لیے تجھ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، کبھی زندگی میں یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے سچی توبہ۔ تو بہرحال گناہ کی ایک فہرست ہے، اس میں 2 گناہ بہت بڑے ہیں، ان پر ضرور ٹپڑی کر دوں، جیسے حقوق اللہ ہے ایک، اللہ کا حق، تو اس میں شرک آتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، کسی دوسرے کو ساجی اور شریک ٹھہراتا ہے، حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اس گناہ کی معافی تلافی پھر نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ معاف نہیں فرمائے گا، شرط ہے کہ دنیا میں وہ اپنی اس غلطی پر اور نادم ہو جائے، اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ ایسے ہی حقوق العباد، بندوں کا بندوں پر حق، اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کا حق مارا ہے، کسی باپ نے کسی بیٹے کا حق مارا ہے، کسی خالو نے کسی بھتیجے کا حق مارا ہے، کسی ماموں نے کسی بھانجے کا حق مارا ہے، کسی پڑوسی نے کسی پڑوسی کا حق مارا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں یا زمین کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں، کھیتی باڑی کی صورت میں، مکان کی صورت میں، اگر دنیا میں یہ صفائی نہیں ہوئی اور مر گیا، قیامت کے دن معافی تلافی نہیں ہے۔ یہ 2 گناہ بڑے سنگین ہیں، اس بات پر غور کر لینا۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کبھی کسی کو ساجی اور شریک مت ٹھہرانا، بھوکے رہ لینا، فاقہ کشی کر لینا، لیکن کبھی کسی کے مال پر غلط نیت مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کی زمین پر قبضہ مت کرنا، کسی کے مکان پر قبضہ مت کرنا۔ یہ حقوق العباد بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ گناہ تو بہت ہیں، گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اگر ہم سمجھیں تو یہی 2 گناہ اگر ہم ان سے بچ جائیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث اگرچہ عملی طور پر بے عمل ہیں، لیکن توحید میں الحمدللہ مجھے اس بات کا غرب ہے اور فخر ہے کہ اگر کسی اہل حدیث بچے سے یہ کہا جائے کہ اس قبر پر تو مکھی مار کر چڑھا دے تو مر تو جائے گا لیکن مکھی نہیں چڑھائے گا، یہ توحید کی شان ہے۔
بہرحال تو اللہ نے اس بات سے تو ہمیں دور رکھا ہے، لیکن ایک چیز میں ہم پھنستے ہیں، حقوق العباد میں۔ حقوق العباد میں ہم پھنستے ہیں، بھائی بھائی کا حق مارے ہوئے، باپ بیٹے کا حق مارے ہوئے، ماں بیٹی کا حق مارے ہوئے، بہن بہن کا حق مارے ہوئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن بے خبر ہیں، اس گناہ سے بالکل بے خبر ہیں کہ کہیں ردی کے ٹوکرے میں تو یہ ساری عبادت نہیں جا رہی ہے ہماری۔ اس لیے اگر کوئی اس مسئلے میں پھنس رہا ہے تو اللہ کے واسطے فوری طور پر بہت جلد، کیونکہ موت برق ہے، ابھی آپ 2 خطبے سن چکے ہیں اس سے پہلے، موت برق ہے، اور موت کا ایک ٹائم متعین ہے، کس وقت کہاں آئے گی کیسے آئے گی کسی کو پتہ نہیں جی۔ اس لیے پہلی فرصت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو غلطیاں اور گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ہماری زندگیوں میں، اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرما دے، ان لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم کچھ بھی صحیح، خوار ہیں، بدخوار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی صحیح، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو نے اپنے نیک بندوں کی اگر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں آگے کی زندگی میں صحیح اور اچھے کام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی اللہ تو نمازی اور نمازیہ عابدہ زاہدہ بنا دے، اور جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، چاہے وہ فلسطین کے ہوں، غازہ کے ہوں، حماس کے ہوں، کشمیر کے ہوں، عالم اسلام کے مسلمانوں کی غیبی نصرت اور مدد فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما دے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و نافوذ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری کھوئی عزت وقار کو تو پھر دوبارہ واپس لوٹا دے۔ اللہ جب تک یہ دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔